السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو ہماری طرف نازل کی گئی قرآن اور رسول اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے نبی تھے، لیکن ان پر مجمل ایمان لانا ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد ساری جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایمان لاتے ہیں مثل اس کی جس طرح تم ایمان لاتے ہو، فقط پھر یہ ہدایت پر ہیں، پھر سیدھے راستے پر ہیں۔ چونکہ پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں متقین کی جو ہم نے چوتھی صفت پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو ان پر نازل ہوئی کتاب ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے مثلاً اس نبی سے پہلے جو نبی آیا جو اس پر کتاب نازل ہوئی ان پر بھی ایمان ہوگا، سارے نبیوں پر ایمان لائیں گے تو پھر وہ صحیح متقین ہیں میں سے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان لے آئے نا مثل اس کی جس طرح تم ایمان لاتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم سارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ رائے راست پر ہیں۔ یا اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے، تو پھر یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اصل میں پھر اپنے ہی نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر اپنے نبی کو یہ ماننے والے ہوتے تو اس نبی نے یہی کہا تھا کہ آگے اپنے بعد والے نبی اور اپنے پچھلے نبی کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر وہ پھر گئے فإنما یقیناً آپ جان لیں یقیناً وہ مخالفت میں ہے، دور کی مخالفت میں ہے کہ یہ نبیوں کا امام یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عَنْ قَرِيبٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائیں گے، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ نے ہی غالب آنا ہے، اور وہ ساری باتیں سن بھی رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے کافی مثلا آپ ان کے لیے کافی ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے ان مسلمانوں کے لیے۔ کیسے کہ جب وہ ادھر آئے آپ مدینہ میں، تو ادھر جتنے بھی یہودی تھے بنو نذیر بنو قینقاع، ان کو مدینہ سے نکال دیا، اور بنو قریظہ ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو کہتے بالآخر جتنے بھی یہودی عیسائی تھے پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا تھا، کوئی بھی تو یہودی نہیں تھا بچا، تو مسلمانوں کا ہی غلبہ اینڈ پہ ہوا۔ آگے پھر کہا جا رہا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ادھر رنگ سے مراد دین اسلام ہے، یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ادھر صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں اگر کوئی ان میں بچہ پیدا ہوتا یا ان کا کوئی عیسائی ہوتا نا، تو وہ ایک زرد رنگ انہوں نے مقرر کیا ہوتا، اس کا پانی اس کے اندر ملا کے نا زرد رنگ کو، تو اس پانی سے اس کو غسل دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ صحیح معنوں میں عیسائی ہوا ہے۔ تو اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ بہترین رنگ اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام ہے، جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء جتنے بھی نبی اسی یعنی اسلام کو توحید کو لے کر مبعوث ہوئے، تو تمہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، نہ کہ وہ جو اپنی طرف سے تم نے مقرر کیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے زیادہ یعنی کہ دین اسلام سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے فطرت کے لحاظ سے بھی، اور ہم تو اسی خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ الکل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب کہتے ہیں یہودی مسلمانوں سے لڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے مبعوث ہو گیا ہے؟ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، کیونکہ سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا دین وہ بنی اسرائیل کا دین یعنی کہ یہودی عیسائیوں والا دین تھا، تو ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور تمام انبیاء کا دین ہے، لہٰذا ہمارا صحیح ہے۔ تو اس آیت میں ان کا رد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا رب بھی ایک ہے تمہارا رب بھی وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے، تو جھگڑا کس چیز کا؟ اس اللہ کو تو مانو، اس اللہ کی تو خاص عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم تو اس کے ساتھ بھی تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ہم تک اے پیغمبر آپ فرما دیں کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اس حال میں کہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اس خاص اللہ کی بات کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو یقیناً ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب
اور ان کی اولاد کانو تھے یہودی و عیسائی، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اب کہتے ہیں کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں، اور عیسائیت بھی اپنے مخصوص نظریات جو بھی ان کے حیات تھے وہ عیسیٰ کے بعد وجود میں، جبکہ وہ جو ابراہیم تھے، اسحاق تھے، وہ تو ان سے یہودی عیسائیت سے کتنی دیر پہلے تھے، یہ تو بعد میں دین آیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہودی عیسائی تھے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، کہ ان کے پاس جو تورات تھی ان میں تصدیق تھی آخری نبی کی، باقی ساری نبیوں کی جتنی بھی، تو تم اس کو چھپا کر تو آگے جان بوجھ کر حسد کی بنا پر اس کا انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی عیسائی تھے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت جو اس کے پاس ہے، اللہ کو حکم اس کو چھپائے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودی عیسائیوں کو دوبارہ ان کی اس بدنیتی جو ان کو تھی کہ ہم نے جو ان کو یہ گمان تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے اعمال پر ہے نا، جو تم عمل کرو گے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء و صالحین کی طرح خود بھی عمل کرو جس طرح انہوں نے عمل کیا، یہ نہ کہو کہ وہ انہوں نے عمل کیے تو وہ ہمارے باپ دادا نبی سے تمہاری سفارش کر دیں گے، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کا سپارہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ کا یہ اب کرنا ہے کہ کل فرائیڈے ہے، کل آپ کو لیسن نہیں دیا جائے گا، نہیں پڑھایا جائے گا۔ فرائیڈے آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے آپ کے لیے، تو سیچرڈے والے دن انشاءاللہ آپ کا پورے سپارے کا ٹیسٹ ہوگا، اور میں نے ویڈیو آن کر کے جس سے ٹیسٹ لینا ہے نا، اس کی ویڈیو آن کر کے تو پھر اسے ٹیسٹ لینا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آپ نے۔ کل کا دن آپ کے لیسن نہیں دیا جانا، بالکل فری ہوگا، تو آپ نے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے اپنے دین کے لیے اور شوق پیدا کریں سیکھنے کے لیے۔ جب شوق ہوگا نا تو پھر آپ اس کو سیکھ سکیں گی، کیونکہ آپ آن لائن ہے یہ سسٹم ہمارا، سامنے اگر آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھیں نا تو اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب جا کے سنانا ہے تو پھر یاد بھی انسان کر لیتا ہے۔ تو اب آپ اپنے اپنے گھروں میں اگر شوق ہوگا تو پھر وہ ضرور یاد کرے گی، جس کے دل میں شوق ہے پڑھنے کا، لگن ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ کر جیسے مرضی مینیج کرے گی کہ میں نے پڑھنا ہے، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ تو بس شوق کی ضرورت ہے، شوق پیدا کرے، اگر شوق نہیں تو پھر جیسے مرضی میں آپ کو کہوں، اب میں آپ کے گھروں میں تو نہیں نہ آ سکتی، آپ کو کہنا ہی ہے نا، بس کہنے کی حد تک۔ تو اس وجہ سے کہہ رہی شوق پیدا کریں قرآن سیکھنے کا، تو پھر آپ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔